کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ جس کا تسی انکار کر رہے ہو، جیڑی کتاب کو تسی جھٹلا رہے ہو، یہ خیال ہے اگر یہ اللہ کی طرف ہوئی وَكَفَّرْتُم بِهِ اور تسی اس سے انکار کر رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف بنائی ہے. دو صورتیں میں جے تو میں اپنی طرف بنائی ہے پھر تو تسی بری ہو. جے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نہیں بنائی، میں اپنی طرف نہیں بنائی، یہ اللہ کی طرف ہوئی تو شریع کی سزا برداشت کر لو گے، اللہ کا عذاب برداشت کر لو گے، اللہ کی سزا برداشت کر لو گے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، حالانکہ اس کتاب کی گواہی تو بنی اسرائیل بھی جو لوگ دے چکے ہیں کہ قرآن مجید نے آنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی، عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل دے در، موسیٰ علیہ السلام نے تورات دے در، چیزیں موجود نے. اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی سی، بہت بڑے عالم سی، بہت بڑے عالم سی یہودی، بلکہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے سی کہ میں نے نہیں یاد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے چلتے پھرتے جنتی کیا ہوئے عبداللہ ابن سلام کے علاوہ. فرمایا کہ اگر کسی نے چلتا پھرتا جنتی بندہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی جنت کا حقدار ہے، عبداللہ ابن سلام کو دیکھ لے. اسلام لے گیا، یہودی سے مسلمان ہو گئے، لیکن اسلام نے تو چھپا دیتا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبداللہ دروازے سے پیچھے کھڑو جاؤ. قصہ لمبا ہوا، یہودی آ گئے، بڑے بڑے لوگ آ گئے، کافر آ گئے، مشرک آ گئے. فرمایا دسو عبداللہ ابن سلام کھڑے ہو کس طرح کا بندہ ہوا؟ فرمایا کہ بہت بڑا عالم. کہتے والد صاحب کس طرح سی؟ وہ تو اس سے بڑے عالم سی. انہوں کی گل یقین ہے، کہنا سانو 100% یقین ہے کہ وہ بندہ ہر گل اس طرح تسلیم کر ہی نہیں سکتا بغیر تقیق تو. جیڑی گل اتھینٹک ہے بالکل 100% درست ہے، وہی گل یقین کرے گا. کہ اگر وہ عبداللہ اسلام لے کے آ نہیں تو پھر ممکن ہی نہیں. یہودی کہیں کہ اسلام کبھی نہیں لے کے آ سکتا کیونکہ قرآن مجید پتہ ہے کہ قرآن کی درست نہیں ہے کہ کتاب صحیح نہیں ہے کہ. عبداللہ بن اسلام کو آواز دیتی، عبداللہ اندر آئی. عبداللہ اندر آ گیا. میں ہاں عبداللہ جی میں لے کے آ گیا، اسلام قبول کر لیا، میں منتا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی منتا ہوں. جدو گواہی دی تھی وہی یہودی کے جنہوں نے 1 منٹ پہلے بیان کی سی کہ اے بھی سب تو آلہ ہے تو والد سب تو آلہ، انہوں نے بیان اس ٹائم کر پیری پھیڑتا. اس ٹائم پھر کہتے ہیں کہ میں نہیں ایسا نہیں ویکھے کہ اس تو بدترین اور اس تو جھوٹا نوز ملے کوئی شخص ہوئے. یہ باپ بھی جھوٹا سی، جی ساری نسل در نسل جھوٹ ہی چلتا رہا ہے، یہ سچ ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کی گواہی تو بنی اسرائیل علی بھی دے سکے. عبداللہ بن سلام بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بھی گواہی دے دی تھی کہ اللہ کی کتاب نے. ہوں بھی تسی انکار کر رہے ہو، گویا کہ تسی اللہ نو چیلنج کر رہے ہو اور انکار آمن واستغفرتم اور تکبر کر کے انکار کر رہے ہو. ایک چیز آخر میں دستی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب بہت پیارا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دے دیتا کہ کافروں کی وجہ سے پریشانی ہونا، ہدایت میرے تھی ہے، ہدایت میرے ہتھی ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. جڑے بھی ظالم لوگ نے اللہ انہوں نے ہدایت نہیں دیتا. اے آیت واضح دس نہیں کہ جیڑا بندہ قرآن کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا ظالم. اگر ویسے انکار کرتے ہوئے جنہیں کافر نہیں کیتا تو پھر تو کیا اسلام سے خارج آ. لیکن اگر وہ اپنی زندگی کے اندر اس قرآن مجید کو لے کے نہیں آ رہا، اپنی زندگی کے تمام تر معاملات عبادات فیصلے سارا کچھ قرآن مجید کے مطابق نہیں کر رہے، وہ ظالم. اور کبھی بھی ظالم لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. اور اسی لوگ جڑے ہیں زبانی تو بہت قرآن مجید کر رہے ہیں لیکن اسی عملاً بہت پیچھے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پوچھے نسی کم تقرأ القرآن، قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں احزبہ، اسی کا حزب پڑھتے ہیں، مطلب تقریباً کہتے ہیں 7 پارے ایک روزانہ سے پڑھتے ہیں. ایک منزل ٹوٹل 7 منزلہ نے، ایک منزل صحابہ کرام روزانہ سے پڑھتے ہوتے سی. اور آج میں اور تسی سپارہ نہیں پڑھ گیا. سپارہ میرے خیال کسی نے شاید کوئی ترتیب اس طرح بنائی ہوئے کہ یکم ہے 1 سپارہ 2 سپارہ 3 اس طرح کچھ چلتا آ رہی ہوئے. ورنہ قرآن مجید کبھی کسی نے پڑھے ہی نہیں، کھولے ہی نہیں، دیکھے ہی نہیں کہ قرآن مجید ہے کہ انکار عملی انکار. کافروں نے ویسے انکار کر دیتا کہ بری ویسے بری ہو گئے، ایسے بالکل منتے ہی نہیں. اور ایسے لوگ صرف قرآن مجید رکھے ہوا تو قسموں واسطے رکھے ہوا کہ جب کوئی لڑائی پڑ گئی قرآن مجید چک کر سر تے رکھ دو. اب قرآن مجید سارے سر تے سارے معاملات اس طرح حافظ نے حفظ کر لیا ہوا تو لیکن جناب قرآن کھول کے پڑھتے نہیں ہے نا. حافظ ماشاءاللہ 2 سال مدرسے کی لائے نے سارا کوئی کیا ہوا اور قرآن مجید بولے ہوا ہوا. بہت بڑا گناہ ہے. حدیث میرے دینے جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے تو سر کو پتھر نال کچھ لیا جا رہا ہے. قیامت والے دن منظر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ وا وہ سر کو کچھ لیا جا رہا وا.
تھوڑی دیر بعد وہ درست پھر ہو جاتا ہے، پھر پتھر لے جانا، پھر مارتا جانا، پھر انہوں ساری سزا بھگت رہا ہوا۔ معاملہ کی طے ہو رہا ہے، فرمایا کہ وہ بندہ وا کہ جس نو اللہ نے قرآن دتا سی اور بھول گیا۔ یہ سزا کس نو ہے کہ جڑا قرآن مجید یاد کر کے بھول جاتے ہیں، بالکل کبھی پڑھے ہی نہیں۔ اور سارے حافظ پھرتے نہیں، اللہ حافظ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں۔ کتنی شرم والی گل ہے یار، تم اللہ نے قرآن دیتا وا، یہ نہ سمجھو کہ قرآن ویسے بھول جاتا ہے، کدی بھی قرآن بغیر گناہ تو نہیں بھولتا۔ اگر انسان نیک ہے صالح ہے، اگے پیچھے تھوڑا بہت ہوتا ہے، قرآن کدی انہوں بول نہیں سکتا۔ قرآن بولتے ہی اس وقت جب انسان گناہوں کی حد پر کلاس کرتے ہوئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ بہت بڑے امام نے، اور اتنے بڑے امام نے کہ موت امام مالک ایک مرتبہ بڑی ساری حفظ ہوگی، ایڈی موت امام مالک ہے ایک مرتبہ بڑی ساری حفظ ہوگی۔ امام وکیع کو گئے، وکیع نے جو استاد سے کہتے نہیں امام استاد جی شکاوت الی وکیع سوا حفظی، حافظ میرا کمزور ہے۔ کیسے شکایت کر رہے ہیں کہ موتا جیسی کتاب ایک مرتبہ بڑی ساری حفظ ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ جب مکہ امام مالک رحمۃ اللہ کو پڑھ کے کوفہ گئے محمد بن حسن شیبانی کو جڑے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دے شاگرد انہوں نے فقہ ایک مرتبہ اب فقہ ابو حنیفہ دی ایک مرتبہ بڑی ساری کتاب یاد ہوگی، صبح استاد جی غلطی نکال رہے تھے، اتنا تیز حافظہ ہے لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں شکاوت الی وکیع سوا حفظی، حافظہ بہت کمزور ہے۔ اور استاد کی کہہ رہے ہیں فارشدنی الی ترک المعاصی، پھر گناہ چھڑ دے۔ جے چاہتا ہے کہ حافظہ مضبوط ہو جائے، جے چاہتے ہو کہ قرآن یاد ہو جائے، جے چاہتے ہو کہ جیڑا سبق پڑھ دے ہو تو انہوں بولے نا پھر ایک ہی کام ہے کہ گناہ چھوڑ دو۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُطَلِعُ، یہ قرآن حدیث نور ہے گا، یہ قرآن مجید نور ہے، یہ حدیث نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُطَلِعُ، کدی کسی نافرمان نو اللہ تعالیٰ نے چیزیں نہیں دیتیاں۔ اگر حافظ بول کے نہیں تو انہوں نے سوچنا چاہیے کہ سر کیڑا گناہ کیتا ہوا، اور بہت بڑی سزا نے آخری چیز بیان کر کے میں گل ختم کر دینا کہ قرآن مجید سورۃ طٰہٰ دے وچ دیکھ لو من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما، قرآن بلا کے قیامت والے دن اندھے کر کے اٹھائے جان گے۔ قرآن کو موڑ دیتا، ذہن تو کر دیتا، سر کچھ کر دیتا، دنیا میں مشغول ہو گیا، شروع یاد کر کے بعد بول کے کبھی دیکھے نہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما قال رب لم حشرتنی اعما، اللہ سے تب دنیا دے سارا کچھ ویکھدے سی، اکھاں سے سارا کچھ سی، نبی نہ کیوں ہے وقت کنت بصیرا، سارے کو سارا کچھ قال کذالک اتتک آیات فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، قرآن مجید تھوڑے کول آئے سے آیات تھوڑے کول آئے سے سارا کچھ تھوڑے کول آئے، تسی قرآن نوں بلا دیتا تو دنیا بہت کاری سی جی، سارے مال سارا کچھ معاملات نے ایک گل پڑھنا اور قرآن نے دوسرا چھڑ دیتا، وکذالک اليوم تنسیٰ، اج اساں تانوں بلا دیتے جس کو اللہ نے بلا دیتا پھر آخرت میں نجات کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لہٰذا جڑے حافظ نے نا انہوں نے چاہیے کہ نماز کے اندر اور قرآن پڑھیا کرن اور خصوصاً تہجد کے اندر اپنے اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل حافظوں کے جڑے حفظ کر رہے ہیں اسپیشل لینے واسطے پیغام، اور جڑے دوسرے نے مسلمان ہر مسلمان سے پیغام ہے فرمایا اوترو یا اہل القرآن، وطر پڑھے کرو اور سپارہ پڑھیا کرو، وطر پڑھے کرو تو قرآن پڑھے کرو، اے اہل قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے اللہ ساری صحیح محبت قرآن مجید نے لگا دے، اللہ سانو صحیح معنی دے اندر قرآن مجید نے اپنا حفظ جہاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جڑے حافظ نو پڑھ کے الوداع کیتی پھر دیا فلماں گانے تے بے نماز بنے پھر دیا، اللہ انہوں نے بھی توفیق دے کہ شروع تو دوبارہ یاد کرنا شروع کر دیں۔